آپ نے کبھی اپنی سالگرہ منائی ہے یا اپنے بچوں کی یا کسی دوست نے انوائٹ کیا ہو، پر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سالگرہ پر کیک ہی کاٹا جاتا ہے۔ یہ رواج کب سے ہے اور کیوں ہے؟ آپ نے کبھی نہ کبھی تو یہ محسوس کیا ہوگا، کیا کوئی سالگرہ بنا کیک کے منائی نہیں جا سکتی؟ اور سالگرہ کے کیک پر موم بتیاں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ کیا کیک کے اوپر موم بتیوں کا لگانا ضروری ہے؟ موم بتیوں کو سالگرہ کے کیک کے اوپر لگا کے ان کو جلا کے پھر ان کو بجھانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کب سے ہے؟ تو چلو سن لو کہ یہ روایت کہاں سے آئی ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ہماری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہا کرے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کہیں پر بھی کسی کی بھی سالگرہ ہوتی ہے تو اچھے سے اچھا کیک منگوا کے کاٹا جاتا ہے اور کیک کے اوپر موم بتیاں جلائی اور بجھائی جاتی ہیں۔ 5ویں صدی اور 15ویں صدی کے درمیان اس کیک کے رواج کا آغاز ہوا۔ یہ تاریخ بتاتی ہے جرمنی کے لوگ اپنے بچوں کی سالگرہ کیک کاٹنے سے مناتے تھے اور اس رسم کو کینڈر فیسٹ کہا جاتا تھا۔ اس وقت میں سالگرہ کے کیک موٹے اور روٹی نما ہوتے تھے۔ اس قسم کے کیک کو جبر ٹیسٹا گوٹن کہا جاتا تھا۔ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کیک میں میٹھا بھی شامل کیا گیا۔ 17ویں صدی میں کیک کے ڈیزائن میں کئی تبدیلی آئی اور بہت ساری اشیاء شامل کی گئیں۔ پھولوں سے سجایا جانے لگا۔ کیک کی قیمت میں اضافہ ہونے کے بعد امیر طبقہ کے لوگ ہی صرف اپنی یا اپنے بچوں کی سالگرہ پر کیک خریدتے تھے۔ کچھ عرصے بعد کیک میں شامل ہونے والی اشیاء سستی ہونے لگی۔ کیک بنانے والوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ اور کیک مناسب ریٹ میں ملنے لگے اور کیک پر لگی موم بتیوں کو سجانے کا رواج قدیم زمانے کے یونانیوں سے ہوا۔ یونانی لوگ اس طرح کا رواج چاند کی دیوی آرتھمس کی خاطرداری کے لیے کرتے تھے۔ یونانیوں کے مطابق موم بتیوں کی چمک چاند کی چمک جیسی ہوتی ہے۔ ایک جماعت کی تحقیق کے مطابق کیک کے اوپر موم بتیاں لگانے کا رواج بھی جرمنی سے ہوا تھا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہا کرے۔